لہٰذا عالم اسلام کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر سے باہر اعتکاف کر کے اللہ رسول کو ناراض نہ کریں. اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو اعتکاف کے لیے پسند کریں گے تو یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا باعث ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہوگا. تو لہٰذا عورتیں، خواتین اسلام، بچیاں، بیٹیاں، مائیں بہنیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ہی میں اعتکاف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم سامعین حضرات، سوشل میڈیا پر ایک کلپ علامہ طاہر القادری صاحب کا گزرا. اس کلپ میں علامہ طاہر القادری صاحب 2025 کے حوالہ سے شہر اعتکاف کے لحاظ سے وہ دعوت دے رہے تھے، اور اس دعوت میں یہ لفظ انہوں نے کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف ماہ رمضان المبارک 2025 زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اعتکاف کی دعوت میں خود اپنی زبان سے دے رہا ہوں. اس کی یہ خاص وجہ ہے کہ پچھلے سال 2024 میں اسی اعتکاف کے موقع پر ایک میلہ لگا تھا جس میں عقل اور شعور کا سودا بکا تھا. اس سال اعتکاف کے موقع پر ایک اور میلہ لگ رہا ہے. اس میلے میں عشق کا سودا ہوگا. میں چاہتا ہوں میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں، ہائی اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے، میکسیمم وہ نوجوان اور صاف ظاہر ہے باقی رفقا اور شائقان اعتکاف حسب سابق جلد سے جلد اپنی رجسٹریشن کرائیں. میں دعوت دے رہا ہوں. میں آپ کو انشاءاللہ اس سال کے اعتکاف میں صحرائے عشق میں لے جاؤں گا. عشق کا طویل سفر آپ کے ساتھ طے کروں گا. اس میں منزلیں ہوں گی. سفر عشق میں کئی قصبے آئیں گے. پچھلے سال آگہی کی باتیں تھیں، اس سال شناسائی کی باتیں ہوں گی. پھر آگے چل کے شیفتگی کی باتیں ہوں گی. اس سے آگے وارفتگی کی باتیں ہوں گی. اس سے آگے خود رفتگی کی باتیں ہوں گی. اس منزل تک دور لے جانا چاہتا ہوں جب آپ ایک ایسے ہوش کو پالیں کہ اس ہوش میں خود سے بے ہوش ہو جائیں. سو وہ جوان بیٹے بیٹیاں، طالبان شوق جنہیں عشق محبت کی وادیوں میں سفر کرنے کی چاہت ہے، وہ کثرت کے ساتھ اس سال جلد از جلد عزم سفر کریں، میرے ساتھ چلیں. اور وہ چلیں جو بے تھکے چلنا چاہتا ہے اور کہیں آتش عشق میں جلنا چاہتا ہے، اور اگر اس کے نصیب میں ہو تو ملنا چاہتا ہے. ملاپ کس کے نصیب میں ہوگا، کس کے نصیب میں نہیں، مگر چنگاری ہر کوئی لے کے جائے گا. میرے ساتھ عشق کا سفر طے کرنے کے لیے اعتکاف ماہ رمضان 2025 میں آئیے جوک در جوک. مگر ایک شرط ہے، پچھلے سال میں نے عقل سے باتیں کی تھی، اس سال ساری باتیں دل سے ہوں گی. اس مرتبہ عقل کو 10 دن کے لیے ریسٹ دیں، چھوڑ کر آئیں، خالی دل کے ساتھ آئیں، کیونکہ باتیں سب دل کی ہیں. اور اس کو ساتھ نہ لائیں جو قدم قدم پہ پوچھے کیوں کیسے. یہ کیوں اور کیسے سے ماورا کی باتیں ہوں گی. میں آپ کا انتظار کروں گا تاکہ 21ویں ماہ رمضان کی شب صحرائے عشق میں اپنا سفر شروع کر دیں. اس شعر پہ دعوت ختم کرتا ہوں. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. اس مرتبہ دل کو تنہا لے کے آئیں تاکہ عشق کی چنگاریوں میں سے، عشق کے شعلوں میں سے جس کو جتنا نصیب ہے پا سکے. یہ بھی واضح کر دوں کہ ان 10 راتوں کے سفر کا عنوان اس سال ہوگا عشق الہی اور لذت توحید. عاشقوں کی باتیں ہوں گی، خود رفتہ لوگوں کی باتیں ہوں گی، واصلوں کی باتیں ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت دی، بیٹے بیٹیاں، بچے بچیاں سب منہاج القرآن میں اعتکاف کریں، وہاں عشق کا سودا ہوگا. تو جہاں تک مردوں کے اعتکاف کے لحاظ سے ذکر ہے، ان کے لیے تو جائز ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور آگے اس مسجد میں وہ 5 وقت جماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ مرکزی مسجد ہے یا کس لحاظ سے اس مسجد کا تعارف ہے، یہ الگ بحثیں ہیں. مگر یہاں پر جو ہمیں اعتراض ہے کہ شریعت محمدیہ اور فقہ حنفی میں اس کام کی اجازت نہیں، تو علامہ طاہر القادری صاحب اس کام کی کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے، اور ہم ان کے اس عمل پر، اس دعوت پر ان کا رد کرتے ہوئے، یہ فقہ حنفی، اور آپ یہ دعوے دار ہے کہ میں عالم رویا میں امام اعظم سے 9 سال پڑھا ہوں، تو یہ برِ صغیر پاک و ہند کی فقہ کی عظیم کتاب بخار شریعت میرے سامنے موجود ہے، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں، معروف کتاب ہے. اور اس کی
جلد نمبر اول اور حصہ نمبر پنجم اور صفحہ نمبر 394 میرے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں پر حضرت امام امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کو ذکر کیا، عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب وہ مسجد میں اعتکاف اس کے لیے مکروہ ہے تو پھر کسی ادارے میں، کسی مدرسہ میں وہ ہرگز نہیں بیٹھ سکتی، کہ جب اللہ کے گھر میں اس کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے تو پھر اور کسی جگہ کیسے وہ بیٹھ سکتی ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لی، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے، یعنی کہ وہ نمایاں ہو، وہ جائے نماز لکڑی کا بنوا لے یا سیمنٹ سے چند اینٹوں کے ذریعے سے اس کو نمایاں کر دے۔ تو گرامی قدر باب یہ ہے ہماری فقہ حنفی کہ جس میں عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہرگز جائز نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیموں کو دیکھا کہ رمضان المبارک میں انہوں نے اعتکاف کی نیت سے خیمے لگائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ خیمے کن کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے، اعتکاف کے ارادے سے یہ لگائے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تروا دیا، اور اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اعتکاف ترک فرما دیا۔ تو پھر آئندہ جو سال تھا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اگر عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف جائز ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پاک خواتین کو، ان پاک ازواج مطہرات کو پھر اجازت دے دیتے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے۔ تو جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں وہ میرے رب کو بھی پسند نہیں۔ لہذا عالم اسلام کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر سے باہر اعتکاف کر کے اللہ رسول کو ناراض نہ کریں،